سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ لیکن بہت سے علماء کی زبانی یہ سنا جاتا ہے کہ خود سے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کسی نہ کسی استاد سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات مشکل ہیں جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتے۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، اور یہ دیکھیں یہ علماء فرما رہے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، تو لہٰذا اللہ کے مقابلے میں ان کا کلام آ گیا تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ آیت مکمل پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر کا ایک معنی تو یہ ہے نصیحت حاصل کرنا، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کہ پہلی جو کتب سماوی تھی وہ ان کے علماء کو بھی حفظ نہیں ہوتی تھی، جبکہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے بچوں کو بھی زبانی حفظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ ایک تو اس آیت کے یہ معنی ہے۔ دوسرے معنی کیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا، کہ اگر کوئی قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے گا تو وہ جلدی سمجھ آ جائے گی، دل میں اتر جائے گی۔ لیکن یہ کہاں فرمایا گیا کہ قرآن پاک کو خود پڑھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہے، ان کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں ہی آیات ایسی ہے کہ جو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر علم والوں سے سوال کرو۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے علم والوں سے سوال کرنے کا کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ اسی لیے کہ ہر بندے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن پاک کو خود سمجھ سکے اور اس سے مسائل اخذ کر سکے، اور جو اس کا شان نزول ہے اس کے مطابق اس سے جو احکامات نکلتے ہیں اس کو سمجھ سکے۔ یہ ہر بندے کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خود سے ترجمے نہ پڑھیں بلکہ کسی استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے جو قرآن پاک کو سمجھتا ہو، عربی کو سمجھتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، تاکہ کسی جگہ پہ جا کے آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ کیونکہ اگر قرآن میں کوئی غلط فہمی لگ گئی تو پھر سیدھا بندہ گمراہی کی طرف جائے گا، یا معاذ اللہ کفر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی ایسے بندے سے قرآن پاک سمجھنا چاہیے جو قرآن پاک کی تفسیر میں ماہر ہو۔ خود سے پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں لو جی ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے منع کر دیے۔ ہم قرآن پاک پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم اپنے جو عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے نا، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ آج کل جتنی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کی وجہ دیکھ لیں کہ کیا کیا لوگوں نے، اپنے حساب سے ترجمہ کھولا، پڑھا، اور جو خود سمجھ آیا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ چلے ہم کہتے ہیں جی آپ ترجمہ پڑھ لیں، ہم یہ اجازت دے دیتے ترجمہ پڑھ لیں، لیکن ترجمہ کرنے کے بعد جو آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ بھی یہ نتیجہ آپ نکالیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس ترجمے کو پڑھ کے پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے۔ تو یہ جو اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے؟ اپنی طرف سے من گھڑت تفاسیر کی جاتی ہیں جو نہ صحابہ سے منقول، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول، اور نہ کسی مفسر سے منقول، اور پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ میرے جیسا تو اور کوئی عقل مند ہے ہی نہیں، کہ جو بات میری سمجھ میں آ گئی ہے وہ تو اس کائنات میں کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور جتنے بزرگان دین گزرے 1400-1500 سال تک کسی کو بھی وہ بات سمجھ نہیں آئی جو مجھے سمجھ آئی ہے، لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور بقیہ آج تک جتنے بھی بزرگ گزرے ان سب نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ یعنی جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں علم دین سیکھنے سکھانے میں گزار دی، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ جو ان کے ترجمے کیے ہوئے قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کو وہ باتیں سمجھ آ گئی کہ جو ان کو سمجھ نہیں آئی۔ لہٰذا اگر ترجمہ پڑھنا بھی ہے تو ہر بندے کو اپنی حیثیت کا خیال کرنا چاہیے، وہ اس کی جتنی اوقات ہے اتنی اوقات میں رہ کے بات کرنی چاہیے، تو یہ اس کو اچھی بھی لگے گی۔ اپنی اوقات جب بندہ بھول جاتا ہے
تو اس وقت خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی اوقات میں رہ کے پڑھیں، اپنی طرف سے من گھڑت تشریحات، اس کی تفاسیر اور اس کی تفاصیل وہ نہ بیان کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتا تو اہل علم سے رہنمائی حاصل کریں۔ غلط سمجھ کے لوگوں کو بتانا کہ بھی یہ بات تھی جو پہلے کسی نے نہیں بتائی اور مجھے سمجھ آ گئی ہے، لہٰذا یہ رویہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار خود نہ پڑھو، کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھ لو، کہ ایسے اس طرح خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی پھر گمراہی کی طرف لے کے آؤ گے کہ بھی مجھے جو بات سمجھ آئی اس سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ لہٰذا اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بھی کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، پڑھنے سے منع نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ بھی کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھ لو۔ ہر چیز کسی نہ کسی سے سیکھی ہے نا، بایو، کیمسٹری، میتھمیٹکس، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں سارے کسی نہ کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کیا قرآن ہی اتنی عام کتاب ہو گئی کہ کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں؟ سارے سبجیکٹس آپ نے ٹیچر سے پڑھے، لیکن قرآن کہتے ہیں جی ہم نے خود پڑھنا ہے۔ اچھا خود پڑھنا ہے، اور صلاحیت کیا ہے جی؟ عربی نہیں جانتے، گرامر نہیں جانتے، الفاظ معنی نہیں جانتے، بس ترجمہ پڑھنا ہے جی ہم نے۔ ارے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اگر شوق ہے خود پڑھنے کا تو تھوڑی بہت عربی سیکھ لو، عربی گرامر سیکھ لو، اور اسی طرح کچھ بلاغت پڑھ لو، کچھ منطق پڑھ لو، یہ جو علوم عالیہ ہیں ان کو اچھے طریقے سے سیکھ لو، اس کے بعد تم کچھ نہ کچھ پڑھو گے تو امید ہے کہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگر بالکل خالی ذہن ہے، کوئی سمجھ بوجھ نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں عربی گرامر کا، اور کچھ تاریخ نہیں پڑھی، اور کچھ علوم عالیہ سے واقفیت نہیں ہے، اور اب چلے ہیں جی مفسر بننے، تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں چھوڑیں گے کہ جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور اپنے بزرگان دین پر طعن و تشنیع بھی کریں گے۔ لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی نہ کسی استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور قرآن پاک کا جو اصل معنی اور اس کا جو اصل شان نزول ہے، اور جس آیت کا جو مفہوم نکلتا ہے، جو احکامات نکلتے ہیں، وہ سارے آپ کو سمجھ آ جائیں گے، تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔